بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہم سب نے ایک موضوع پہ گفتگو کے سلسلے کا آغاز کیا تھا، قومی ریاست، مذہبی ریاست اور اسلامی ریاست، ان تینوں میں کیا فرق ہے، پاکستان ان تینوں میں سے کیا ہے، اور بالعموم ہم جو دیکھتے ہیں ہمارے ہاں ایک خلفشار کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت جو اطلاقی مسائل مسلمانوں کو درپیش ہیں اس کی وجہ بھی یہی ایک کشمکش ہے۔ دنیا کے اندر بھی باہمی طور پر نزاعات اسی پس منظر میں رونما ہوتے ہیں۔ آغاز کیا تھا یہ جاننے کا کہ قومی ریاست کیا ہوتی ہے، کیسے وجود پذیر ہوئی، ہم سب نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا، اسی سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے، آغاز کرتے ہیں۔ حضرت صاحب کے پاس تشریف فرمائیں، جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب یہ بات تو واضح ہوئی، دنیا کے اندر ایک سیاسی حرکیات میں تبدیلی آئی، سماج آگے بڑھا، فاتحین کا دور ختم ہوا، انہوں نے ہی کچھ لکیریں کھینچیں اور ایک وطن جو ہے وہ بنیاد بن گیا ہے ایک جغرافیائی حدود کی حدود بندی کے لیے۔ لیکن جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان بھی اسی پس منظر میں وجود پذیر ہوا، تو ایک سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ دنیا میں دو ریاستیں ہیں، ایک اسرائیل، ایک پاکستان، جو اپنی اساس، اپنی بنیاد میں ایک نظریہ رکھتی ہیں۔ اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے مل کے یہ سوچا تو عالمی طاقتوں نے ان کو وہاں آباد کیا، لیکن بنیادی چیز جو تھی وہ مذہب تھی۔ یہی معاملہ پاکستان کا بھی ہے۔ ہندوستان سے پاکستان کی تقسیم ہوئی، برطانیہ عظمیٰ نے کس پس منظر میں کی، اس سے قطع نظر ہم سب، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں اپنی تاریخ میں تو اس وقت جو ریکارڈ ہمیں دستیاب ہے، مسلم لیگ جس نے جدوجہد کی، اس کے علاقائی اجتماعات، اس کے بڑے بڑے لیڈروں کی تقریریں، ہر جگہ وہ جو بنیاد قرار دے رہے ہیں وہ مذہبی شناخت کو قرار دے رہے ہیں، قومی ریاستوں زیر بحث نہیں۔ قومی ریاست ہی زیر بحث ہے۔ کس کی قومی ریاست؟ ظاہر ہے کہ بھارت یا انڈیا یا ہندوستان جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں مختلف مذاہب کے لوگ آباد تھے، اس میں مختلف قومیتوں کے لوگ آباد تھے۔ قومیت کی بنیاد رنگ بھی ہوتا ہے، نسل بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات مذہب بھی اس کے لیے ایک بڑی شناخت بن جاتا ہے۔ مسلمانوں کے مابین اور دوسری قوموں کے درمیان اس بر صغیر میں کشمکش کہاں سے پیدا ہوئی؟ وہ کشمکش یہاں سے پیدا ہوئی کہ مسلمان اس سے پہلے کم و بیش 1000 سال تک یہاں حکومت کر چکے تھے۔ جب کوئی قوم اتنے لمبے عرصے تک حکومت کر چکی ہو اور پھر حکومت اس سے چھن جائے تو اب کیا وہ آسانی کے ساتھ اس کو جانے دے گی؟ میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ انگریزوں کے پیش نظر اگر آپ دقت نظر سے حالات کا مطالعہ کریں تو یہی چیز تھی کہ مغلوں کے حکمران ہی کو آئینی بادشاہ کے طور پر قائم رکھ کر وہ حکومت کا نظم قائم کر لیں گے۔ اچھا، لیکن 1857 کا حادثہ ہو گیا۔ 1857 کے حادثے نے بہادر شاہ ظفر کو گویا مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، ان کے بقول یا ان کی رائے کے مطابق۔ نتیجتاً جلاوطنی بھی ہوئی اور شہزادوں کے بھی سر کاٹ کے تھال میں رکھ کے پیش کر دیے گئے۔ اس صورتحال نے جو کچھ سیاسی تسلسل تھا اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب انگریز یہاں حکمران ہو گئے، انگریز حکمران ہو گئے اور بتدریج دنیا قومی ریاستوں کے تصور کی طرف بھی بڑھنے لگی، اور جمہوریت، جمہوری اقدار، لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے، یہ چیزیں بھی دنیا میں عموم میں مانی جانے لگیں۔ ہندوستان کو وہ اگر خالی کریں گے تو وہاں کیا نظم قائم ہوگا؟ یعنی کسی بادشاہ سلامت کے سپرد کر دی جائے گی۔ ملیشیا میں دیکھ لیجئے، وہاں پر ریاستوں کے جو پہلے سے بادشاہ موجود تھے انہی کے سپرد کر دی گئی۔ ہندوستان میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں ریاستیں تھیں جن کے اپنے راجے، مہاراجے، نواب موجود تھے۔ ان ریاستوں کو انہوں نے اسی طرح قائم رکھا ہوا تھا۔ ریاستوں کے بارے میں جب تقسیم ہوئی تو اس وقت بھی یہ طے کیا گیا کہ یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے۔ وہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کرتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرتے ہیں، وہ اپنی کوئی آزادانہ حیثیت برقرار رکھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اسی طرح ہوئیں جیسے دنیا میں بالعموم ہوتا ہے۔ اب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو مسلمان قوم کو ظاہر ہے کہ شناخت کا ایک پہلو یہ بھی ہے نا، یعنی میری ایک شناخت میرے علاقے کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، میرے رنگ کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، میری نسل کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، میرے قبیلے کے لحاظ سے ہو سکتی ہے۔ یہ ساری شناختیں اسلام ختم نہیں کر دیتا، موجود ہوتی ہیں، لیکن ایک بڑی شناخت تھی کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں اور اس بر صغیر میں ایک لمبے عرصے تک حکومت کر چکے ہیں۔ ان مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا یہ
ہندو اکثریت کے نیچے دوسرے درجے کے شہری بن کر رہ جائیں گے۔ مسلمانوں کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ اگر اپنی اس حیثیت کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کی زبان، ان کی ثقافت، ان کی تہذیبی روایات یہ سب خطرے میں پڑ جائیں گی۔ چنانچہ اس چیز نے مسلم قومیت کا ایک تصور ان کے اندر پیدا کر دیا۔ مسلم قومیت ظاہر ہے مذہب کی بنیاد پر ہے، تو اس سے مذہب ہر جگہ زیر بحث آ گیا، یعنی اس کا ذکر تقریروں میں بھی ہونے لگا، اچھا، وہ نعروں میں بھی ڈھل گیا، لوگوں کے اندر بھی جذبہ پیدا کرنے کے لیے لوگ اس کو استعمال کرنے لگ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ہوئیں۔ یعنی اگر مثال کے طور پر افغان قوم کی بنیاد پر کوئی جنگ لڑی جا رہی ہوتی، یا جیسے کہ کشمیر میں دیکھیے نا، یعنی کشمیری اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں، ان کی ایک ریاست ہے، کشمیری قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کرے، علیحدگی کا فیصلہ کرے یا کسی ریاست کے ساتھ، خواہ وہ ہندوستان ہے خواہ پاکستان ہے، رہنے کا فیصلہ کرے۔ یہ جو قاعدہ ہے یا اصول ہے کہ حق خود ارادی تو آپ کا حق ہے، لیکن یہ کہ آپ نے کس شناخت کی بنیاد پر حق خود ارادی کا مطالبہ کرنا ہے، تو اس میں دونوں چیزیں حاصل ہو گئیں لوگوں کو۔ یعنی ایک ایسا علاقہ مل گیا جس میں بہت بڑی اکثریت تھی مسلمانوں کی، ادھر مشرقی حصے میں بھی اور مغربی حصے میں بھی بہت بڑا علاقہ مل گیا، اور پھر وہاں پر چونکہ اکثریت مسلمانوں کی تھی تو مسلم قومیت ہی علیحدگی کی بنیاد بن سکتی تھی۔ چنانچہ مسلم قومیت جب علیحدگی کی بنیاد بنی تو آپ غور کریں قومی ریاستی وجود میں آئے گی، دونوں طرف قومی ریاستیں ہی وجود میں آئی، کیونکہ باقی تصورات ماضی کا حصہ بن گئے تھے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ریاست کے حدود فتوحات طے کرتی تھی۔ ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں آیا تو انگریزوں کی فتوحات نے طے کیا کہ ہندوستان کے حدود اربع کیا ہیں، اس کی سرحدیں کہاں تک پہنچتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ ایک قومیت کی بنیاد پر اس اصول کو مان رہے ہیں کہ بھارت تقسیم کر دیا جائے گا، ہندوستان تقسیم کر دیا جائے گا، جب یہ تقسیم کر دیا جائے گا تو ایک خطہ ارض میں آپ کچھ لکیریں کھینچیں گے نا، کچھ سرحدیں بنائیں گے۔ وہ سرحدیں اگر آپ بنا رہے ہیں تو کس اصول پر بنا رہے ہیں؟ اس اصول پر آپ نہیں بنا رہے تھے کہ تم مسلم ہو تو ادھر آ جاؤ، ٹھیک، یہ اگر بات ہوتی تو پھر تو نوعیت ہی بالکل تبدیل ہو جاتی۔ یعنی پھر علاقہ آپ کو اس بنیاد پر نہ ملتا کہ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، پھر اس علاقہ اس بنیاد پر ملتا کہ ہندوستان بھر میں مسلمانوں کی تعداد کیا ہے، اچھا، اور اتنی بڑی تعداد کے لیے ان کو کتنا علاقہ چاہیے۔ پھر آپ یہ کرتے کہ ادھر کے لوگ جو علاقہ خاص کر دیا گیا وہ دوسری جانب چلے جائیں اور ادھر کے لوگ ادھر آ جائیں، پھر تو یہ ہونا چاہیے تو سر۔ لوگ آئے نا ہم سے ہجرت کر کے۔ وہ لوگ اس لیے نہیں آئے کہ یہ کوئی اصول طے کیا گیا تھا، لوگ تو حالات خراب ہو گئے، اچھا، بنوے ہو گئے، ایک جگہ سے لوگ نکل کھڑے ہوئے، ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے، دکانیں جلا دی گئیں، کھیت جلا دیے گئے، دکانوں پر مکانوں پر حملے کر دیے گئے، اس کے نتیجے میں لوگوں نے ہجرت کی۔ ورنہ بڑے پیمانے پر ہجرت کا کوئی تصور بانیوں کے ذہن میں نہیں تھا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے اس وقت بھارت میں کروڑوں مسلمان رہ رہے ہیں نا، اس اصول پر تو انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ جن کے لیے حالات خراب ہوئے ان کو اپنا وطن یا اپنی جگہ چھوڑ کر آنا پڑا، اور ادھر سے بھی جانا پڑا، یہاں سے بھی جانا پڑا۔ ورنہ یہاں ہندوؤں کا، سکھوں کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ آخر وقت تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بلوے ہونا شروع ہوئے، فسادات پھوٹ پڑے، اس کے بعد لوگ اپنی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے جہاں ان کا سینگ سمایا ادھر کو نکل گئے۔ اس میں لوگوں کے لیے معمن یہی ہو سکتا تھا کہ اچھا وہ ہندوؤں کی اکثریت کا ملک ہے تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں اگر ہندو ہیں۔ اسی طرح سکھوں نے بھی اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا، تو یہ قومی ریاستیں وجود میں آئیں، اس لیے کہ دنیا بھر میں اس سے مختلف اب کوئی تصور ہے ہی نہیں ہے۔ جو لکیریں کھینچی گئیں مشرق وسطیٰ میں، فاتحین نے کھینچی، یہ عراق ہے، یہ شام ہے، اس میں ظاہرہ تاریخی پس منظر کو بھی پیش نظر رکھا گیا۔ اس کو پیش نظر رکھ کے جو لکیریں کھینچ دی گئیں تو ان قوموں کا معاملہ بھی یہی ہوا کہ اب عراق میں بھی عرب ہے، شام میں بھی عرب ہے، عربی زبان بولتے ہیں، ان کے رنگ بھی کم و بیش ایک ہی جیسے ہیں، لیکن وہ الگ ملک بن گئے۔ تو اپنی اپنی پرانی تاریخی شناخت کی بنیاد پر وہ عراقی ہو گئے، وہ شامی ہو گئے، وہ سعودی عرب بن گئے۔ تو یہ ساری قومی ریاستیں ہیں، اسی اصول پر بنی ہیں۔ قومی ریاست میں اور فتوحات پر بننے والی ریاست میں نے فرق واضح کیا تھا
کہ فتوحات کی بنیاد پر جس ریاست کی سرحدیں متعین ہوں گی وہاں تعلق حاکم و محکوم کا ہوگا۔ ایک قوم، ایک گروہ جس نے فتح کر لیا ہے، وہ باہر سے آگے کر لیا ہے، اندر سے اٹھ کے کر لیا ہے، وہ حاکم ہے، اور جو لوگ وہاں بسنے والے ہیں ان کے رعایا ہیں، وہ ان کے محکوم ہیں، اور اس کے لیے بادشاہی کا نظام بہت بہترین نظام تھا، وہی عام طور پہ اختیار کر لیا جاتا تھا۔ تو یہ صورتحال تھی فتوحات پر بننے والی ریاستوں میں، یعنی رعایا ہے، آپ پہ محکوم ہے، آپ حاکم ہیں، حاکم اور محکوم کا تعلق وجود میں آ گیا۔ اب یہ قومی ریاستیں بنی اور جمہوریت کو بھی ایک حیثیت حاصل ہو گئی، دنیا بھر میں اس کی طرف پیش رفت ہو گئی، دنیا میں پارلیمنٹ، ووٹ، یہ چیزیں وجود میں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ووٹ ہے یہ تو بہت بعد میں ہوا ہے، یہ بڑے مراحل سے گزر کر یہ سب کچھ ہوا ہے، یعنی ایک تدریجی نوعیت کا عمل ہے جس میں فتوحات کی بنیاد پر بننے والی سلطنتوں میں سے قومی ریاستیں نمودار ہونا شروع ہوئیں۔ قومیت کی بنیاد کہیں علاقہ بنا، قومیت کی بنیاد کہیں ان کا پس منظر بنا، قومیت کی بنیاد کہیں تاریخ بنی، یعنی جو تاریخی معاملات، ثقافتی معاملات، پس منظر کے معاملات موجود تھے انہوں نے مل کر ان لکیروں کے اندر کے ملکوں کو آزاد ملک بنا دیا، اور ان آزاد ملکوں کو ایک قومی ریاست کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا۔ اس وقت بھی صورتحال یہی ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان میں جو لکیریں کھینچی گئی ہیں وہ کس بنیاد پر ہیں؟ تاریخ نے کچھ فیصلے کیے ہوئے تھے، چنانچہ افغانستان کو وہاں کی فتوحات نے ایک نیا ملک بنا دیا تھا۔ پرانی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اس کے نام ہی الگ الگ ہیں، دریائے آمو سے اوپر کے علاقوں کا کلچر ہی بالکل الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے، ان کا تہذیبی پس منظر الگ ہے، نیچے کے علاقے ہمارے علاقوں کے ساتھ زیادہ ملتے ہیں، اسی لیے ان کے لیے ڈیورنڈ لائن نہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے، ادھر بھی وہی خاندان، ادھر بھی وہی خاندان، یہ چیزیں جو ہے یہ اس طریقے سے ہو گئی۔ جب اس طریقے سے ہو گئی تو ایک افغان قوم کی شناخت افغانستان کی صورت میں، اسی طرح سے مسلم قوم کی شناخت پاکستان کی صورت میں قائم ہو گئی، اور صرف یہیں تو قائم نہیں ہوئی، اس کے ساتھ ایران تھا، آگے ترکی تھا، پھر شام تھا، عراق تھا، مصر تھا، افریقہ کے بہت سے ممالک تھے، اسی طرح عرب تھا۔ تو یہ سارے جتنے ممالک ہیں یہ قومی ریاستوں کی حیثیت سے مان لیے گئے، یہ بن گئیں، اس وقت یہی موجود ہے۔ اب ان قومی ریاستوں میں حکومت قائم ہونی ہے، حکومت قائم ہونی ہے تو اس میں دونوں بحثیں پیدا ہو گئیں کہ یہ ریاست بنی ہے تو اس سے پہلے تو جب فاتحین ریاستیں بنایا کرتے تھے تو ان ریاستوں کی ایک مذہبی شناخت بھی ہوتی تھی۔ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ آپ کے سامنے ابھی یورپ کی ریاستیں، بہت سی ریاستیں یہ شناخت قائم رکھی ہیں، سب سے بڑھ کر اس میں برطانیہ عظمیٰ، یعنی وہاں بادشاہت صرف قوم کی نمائندہ نہیں ہے بلکہ مذہب کی بھی نمائندہ ہے، اور مذہبی شناخت کے ساتھ وہ اپنا تعارف کراتے ہیں، بلکہ مذہب میں بھی ایک خاص چرچ کی بنیاد پر جس طرح کے وہاں کی روایات ہیں۔ تو یہ صورتحال چونکہ موجود تھی تو یہ جو نئی قومی ریاستیں بنی ان میں بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کی پھر مذہبی شناخت کیا ہے۔ تو جس مذہب کی اکثریت تھی اس میں زیادہ تر ان علاقوں میں تو مسلمان ہی تھے، جی، تو ہر جگہ یہ چیز سامنے آ گئی کہ ہمارا بھی مذہب اسی طرح ہونا چاہیے جیسے کہ مسیحی ریاستوں کا مذہب ہوا کرتا ہے، تو سرکاری مذہب اسلام ہے۔ یہ آپ کو انڈونیشیا کے دستور میں بھی لکھا ہوا مل جائے گا، یہ آپ کو افغانستان کے دستور میں بھی لکھا ہوا مل جائے گا، اس لیے کہ اکثریت اس پرانی روایت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر رہی ہے۔ ورنہ اصلاً قومی ریاست کا تصور کیا کہتا ہے؟ وہ اصلاً یہ کہتا ہے کہ اس خطہ ارض میں بسنے والے تمام لوگ، خواہ وہ کسی مذہب، کسی رنگ، کسی نسل سے متعلق ہیں، وہ برابر کے شہری ہیں۔ اصل میں یہی وہ چیز ہے جو ایک خاص طرح کا تضاد پیدا کر دیتی ہے، یعنی ایک طرف یہ کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، دوسری جانب یہ کہ مسیحی بھی برابر کے شہری۔ اچھا، جب آپ کہتے ہیں مسلمانوں کا ملک ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اقلیت کا درجہ کیا ہے؟ تو ہمارے یہاں جو مذہبی پس منظر کے لوگ اٹھے ہیں انہوں نے بالکل برملا کہا کہ ان کا درجہ دوسرا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے بزرگ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بہت برملا یہ بات بیان کیا کرتے تھے، باقی لوگ تو یہ بات بیان کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، لیکن انہوں نے تو بارہا اس ملک کے میڈیا کے سامنے پورے زور کے ساتھ یہ بات کہہ دی۔ یہ تصور کیا ہے؟ یہ وہی تصور ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ یہ ملک ہمارا کیسے بنتا تھا؟ فتوحات سے بنتا تھا۔ اب یہاں فتح تو نہیں کیا گیا تھا، ایک سمجھوتا ہوا، دونوں قوموں کے درمیان ہوا، انگریزوں نے کرایا، انہوں نے قومی ریاست کا جو تصور وہ یورپ میں رکھتے تھے اسی کے تحت تقسیم کر دیا۔ تو
جہاں تک سیاسی عمل کا تعلق ہے وہ کہتا ہے کہ یہ قومی ریاست ہے، اور جہاں تک پس منظر کا تعلق ہے اور مسلمانوں کی اکثریت اپنے مزاج کے لحاظ سے جس چیز کو دیکھ رہی ہے وہی ہے کہ اس کو تو اسلام کا کلا ہونا چاہیے، تو اس لیے یہ سوال ابتدا ہی میں پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اچھا، یعنی اگر انگلستان ایک مسیحی ریاست ہے تو ہم کیوں نہیں؟ انگلستان کو مسیحی قوم نے فتح کیا ہے، یعنی وہاں بادشاہ جو نکلے اور جنہوں نے فتوحات کی وہ مسیحیت کے علمبردار تھے۔ اس زمانے میں تو مسیحیت ایک لحاظ سے اپنی ایک مقدس سلطنت قائم کیے ہوئے تھی، تو وہاں اس کا ایک اور پس منظر ہے۔ یہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ یہاں ماضی میں دیکھیں تو کیا ہوا، یعنی سرزمین عرب سے اللہ کے پیغمبر کے بعد لوگ نکلے، وہ مسلمان تھے، جی، انہوں نے بڑے علاقے فتح کر لیے۔ جہاں جہاں انہوں نے فتح کیا، آپ دیکھیے اس وقت انہوں نے اپنی سلطنتوں کو کیا نام دیے؟ خاندانوں کے نام دیے۔ یہ بنو امیہ کی سلطنت ہے، یہ بنو عباس کی سلطنت ہے، یہ سلجوقیوں کی سلطنت ہے، یہی نام دیے۔ یہ تاتاہیوں کی سلطنت ہے، یہ مغلوں کی سلطنت ہے، یہ نام وہی دیے، لیکن ہر جگہ شریعت کا قانون دین موجود تھا، اس لیے کہ فاتحین مسلمان تھے۔ تو یہاں جس تصور کو لوگوں نے لے کر یہاں یہ چاہا کہ ہمارا بھی مذہب اسلام ہونا چاہیے، ریاست کا مذہب اسلام ہونا چاہیے، وہ یہ تاریخی پس منظر ہے۔ میں نے توجہ دلائی تھی کہ تاریخ یکدم چشم زدن میں رخ نہیں پلٹ لیتی، اسی لیے انگلستان کی مثال دے کے بتایا تھا کہ دیکھیے وہ اب تک اپنی اس پرانی روایت کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ تو ایک روایت ادھر بھی موجود تھی، اس پرانی روایت کو قومی ریاست کے ساتھ ہم آہنگ کر لیجئے۔ جب آپ اس کو ہم آہنگ کریں گے تو اب اس کے بعد تضادات ہی تضادات پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی قومی ریاست کا تصور یہ کہتا ہے کہ سب لوگوں کو برابر کی سطح پہ دیکھا جائے، ان کا برابر کا قوم کی حیثیت سے مقام ہو، وہ برابر کی سطح پر ریاست کے معاملات میں شریک ہوں، ان کے درمیان اور دوسرے لوگوں کے درمیان کوئی تفریق نہ پیدا کی جائے۔ جس طرح میں پاکستانی ہوں اسی طرح ایک مسیحی پاکستانی ہے، اسی طرح بدھ پاکستانی ہے، اسی طرح ایک ہندو پاکستانی ہے۔ یہ چیز تقاضا کرتی ہے۔ اچھا، یہی چیز دوسری جانب بھی تقاضا کر رہی ہے، یعنی وہ ہندوؤں کا ملک نہیں بن گیا بلکہ وہاں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، تو یہ ان کا بھی ملک ہے، یہ وہاں بسنے والے بدھوں کا بھی ملک ہے۔ بھارت جس کو آپ کہتے ہیں، تو قومی ریاست اس تصور کو چاہتی ہے کہ مانا جائے، اور جو مذہبی پس منظر ہے اور وہ تاریخ نے پیدا کیا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس سے پہلے ہماری شناخت ہوا کرتی تھی اس شناخت کو ہم قائم رکھیں۔ تو ایک تضاد یہاں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس تضاد کے پیدا ہو جانے کے بعد ایک کشمکش اس سے وجود میں آتی ہے، وہ کشمکش پھر نیچے بھی ہوتی ہے، اوپر بھی ہوتی ہے۔ جس وقت آپ ایک بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تضادات جگہ جگہ سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو یہی معاملہ ہے جو پہلے دن سے اسی اصول کے اوپر جاری ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر میں نے 2015 میں وہ بیانیہ لکھا تھا جس میں ان 10 نکات کو موضوع بنایا تھا جو اصلاً یہاں کشمکش پیدا کرتے ہیں۔ یعنی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کو قومی ریاست کے طور پر برقرار رکھنا ہے یا کچھ اور بنانا ہے۔ تو یہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ریاست کا مسئلہ ہے۔ اب ریاست کے مسئلے کو اگر سمجھ لیا گیا ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد پھر جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے نظریاتی بنیاد پر وہ یہ ہے کہ حکومت اب کس کی ہوگی۔ جی، حکومت بننی ہے نا، تو حکومت کے بارے میں جمہوریت نے یہ تصور پیدا کر دیا کہ اکثریت کی حکومت ہوگی۔ ٹھیک، یہاں اکثریت کس کی ہے؟ مسلمانوں کی۔ اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور اگر ان کے مذہب نے بھی ان کی سیاست کے بارے میں کوئی پروگرام دیا ہے یا ان کو کوئی بات کہی ہے یا کوئی قوانین دیے ہیں یا حکومت سے متعلق کوئی ہدایات ہیں، تو جو پارٹی بھی یہاں اٹھے گی سیاست کرنے کے لیے وہ یہ فیصلہ سنائے گی کہ وہ اس مذہبی معاملے میں کیا رویہ اختیار کرے گی۔ ٹھیک، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو اب اسلامی حکومت قائم ہوگی یہاں یا مذہبی حکومت قائم ہوگی؟ مذہبی حکومت کو سب سے پہلے لے لیجیے۔ اب صاحب اس سے پہلے کہ ہم مذہبی حکومت اور اسلامی حکومت کے فرق پہ آئیں، کچھ اور سوالات میں چاہتا ہوں ذرا اس پاکستان کے پس منظر میں آپ سے پوچھوں۔ یہ جو قرارداد پاکستان تھی لاہور میں 1940 میں منظور ہوئی، بہت لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں اور اسی سے پورا خلط مبز بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جی مسلم اکثریتی علاقوں کو ملا کر ایک ملک بنا دیا جائے۔ مسلم اکثریتی علاقے، ظاہری بات ہے ان علاقوں میں تو کچھ اور لوگ بھی رہتے ہوں گے، لیکن جو محرک ہوا ہے پورا کا پورا
وہ تو اس پس منظر میں ہے ہی نہیں کہ جو ان علاقوں کے اندر آبادی چونکہ مسلمانوں کی ہے، مسلمان جہاں جہاں اکثریت میں موجود ہیں ان کو ملا کے ایک ملک بنا دیا جائے۔ نہیں دیکھیے، میں نے وہی عرض کیا نا کہ مسلمان جہاں جہاں موجود ہیں ان سب کو ملا کے بنایا جائے تو پھر تو واقعی مذہبی بنیاد بن گئی۔ ہاں، یہ بالکل وہی بنیاد ہے جس پر دنیا بھر کی قومی ریاستیں بنی ہیں۔ یعنی ملائیشیا ملے قوم کا ایک پس منظر ہے، وہاں ان کی اکثریت ہے، اس لیے وہ اس قوم کا ملک ہے۔ اسی طرح کا معاملہ یورپ کے ملکوں کا ہے، ان میں بھی جو لکیریں کھنچی ہوئی ہیں وہ اسی تاریخی پس منظر میں ہے۔ اس میں یہ اصول مان لیا گیا ہے کہ یہ ملک اب الگ سے اپنی شناخت رکھتا ہے، ان کی اپنی ایک قومیت وجود میں آ گئی ہے، ان کو یہ ملک دے دیا گیا ہے، اس ملک میں یہ آزاد ہیں، اپنے حق خود ارادی کے تحت یہ جو اب فیصلہ کرنا چاہیں وہ یہ خود کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا پھر یہ کسی خاص قوم کا اس پہلو سے ملک ہے کہ اس کا رنگ یہ ہوگا، اس کی نسل یہ ہوگی، اس کا مذہب یہ ہوگا؟ نہیں، اب یہ ہم نے ان کی اس بنیادی شناخت کو قبول کر کے یہ ملک بنا دیا، لیکن یہاں کے سب شہری اب برابر۔ اچھا، تو میں نے اس لیے یہ عرض کیا ہے کہ یہ ممالک خود ایک تاریخ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ تاریخ کہیں چشم زدن میں اٹھا کے پھینک نہیں دی جائے گی، وہ رہے گی پیچھے۔ لیکن کیا اب انگلستان اسی مقام پر کھڑا ہے کہ یہ مسیحی قوم کا ملک ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ وہ بھی ایک قومی ریاست کے تصورات کے تحت، جمہوری تصورات کے تحت سب لوگوں کو برابر کی حیثیت دینے کے لیے مجبور ہو رہا ہے۔ امریکہ میں یہی صورتحال ہے، دنیا کے اور بہت سے دوسرے ملکوں میں یہی صورتحال ہے۔ کینیڈا میں جب آپ یا آسٹریلیا میں شہریت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کی حیثیت وہی ہو جاتی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس ملک کو پہلے آباد کیا آج بھی وہ ان قوموں کی نسبت سے سمجھے جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی یہی ہوا کہ چونکہ اس علاقے میں تاریخی طور پر مسلمان اکثریت حاصل کر چکے ہیں، یہ مسلمانوں کا ملک۔ ٹھیک۔ اچھا رام صاحب، یہ قضیہ تو واضح ہوا، اس کو ذرا پیرلل رکھ کے بتائیں اسرائیل کا کیا ہے؟ یعنی یہ اسی دور کے اندر جس وقت قومی ریاستیں وجود پذیر ہو رہی ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں انہی عالمی فاتحین نے ایک جگہ پر ایک ملک خود وجود پذیر کیا ہے۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ جی قومی ریاستوں کا پس منظر ہے تو اس کو تو سب سے آگے بڑھ کے قومی ریاست ہونا چاہیے، انہی فاتحین نے بنایا ہے، لیکن وہ تو سرتسر ایک مذہبی ریاست ہے۔ نہیں، وہ بھی قومی ریاست ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، کبھی یہ باتیں بھی ہم اصل میں جانے بغیر کہتے ہیں، اسی طرح بنا ہے۔ وہاں عربوں کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے، ان کی پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی ہے۔ غیر مسلم بھی موجود ہیں وہاں پہ؟ غیر مسلم بھی موجود ہے، نہیں، مسلمان بھی موجود ہے کیا؟ یعنی یہود بھی ہیں، وہ بھی ہیں، طے کر دیا گیا۔ یعنی اس میں بھی دیکھیے تاریخ نے اپنا کردار ادا کیا ہے کہ یہ اس علاقے سے گئے ہوئے ہیں، یہاں سے ان کو نکالا گیا ہے، ان پر بڑے مظالم ہوئے ہیں۔ یہی ہے نا جو ایک خاص نیریٹو یا ایک بیانیہ دنیا بھر میں یہود نے عام کرنے کی صحیح کی کہ ہمیں یہاں سے نکالا گیا ہے، یہ ہمارا تاریخی وطن ہے، ہمارا حق ہے کہ ہمارا وطن اسی جگہ بنے، ہمیں دنیا میں بکھیر دیا گیا تھا، ہم اپنی مرضی سے نہیں نکلے، ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ ہم دنیا میں چلے گئے، ہمارا بھی کوئی وطن دیکھیے ہمارا بھی کوئی وطن ہونا چاہیے۔ تو اس سے کیا تصور آتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی ایک قوم، خواہ وہ اپنی قومیت کی شناخت مذہب کو بنا رہی ہے، خواہ نسل کو بنا رہی ہے، خواہ رنگ کو بنا رہی ہے، وہ کہتی ہے ہمارا بھی ایک وطن ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا وطن اس اصول پر نہیں بن رہا کہ یہ ہمارا وطن ہے تو اب کسی اور کا وطن نہیں ہے۔ اچھا، تو قومی ریاست کا تصور اس کی نفی نہیں کرتا۔ جتنی یورپ میں بھی ریاستیں بنی ہیں ان سب میں ہر ایک کی ایک شناخت ہے، یعنی یہ ہالینڈ کی قوم ہے، یہ جرمن قوم ہے، یہ فرانسیسی ہیں، ان کی بھی ایک قومی پس منظر کی تاریخ ہے، اس کے لحاظ سے ان کی شناخت ہے۔ لیکن اب فرانس میں لاکھوں کی تعداد میں الجزائری جا کے آباد ہو گئے، عرب جا کے آباد ہو گئے، جرمنی کی یہی صورتحال ہے۔ تو یہ کیا موجودہ تصور کے مطابق وہاں دوسرے درجے کے شہری؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قومی ریاست کا تصور ایک تدریجی ارتقاء کے ساتھ دنیا کے بین الاقوامی نقشے کے اوپر اپنی ایک شناخت پیدا کر رہا ہے، اور تاریخ اور لوگوں کا پس منظر، خواہ وہ ان کی کسی حوالے سے قومیت کی شناخت بنتا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اصلاً اگر غور کر کے دیکھیں تو تضاد ہے، اصلاً اگر غور کر کے دیکھیے تو یہ دونوں چیزیں کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں بیٹھتی۔ یعنی یا تو آپ طے کر لیں کہ یہ فلاں قوم کا، مثلاً یہ مسلمان قوم کا ہے، یہ مسیحی قوم کا ہے، یہ مذہب کی بنیاد پر ہوا، یا یہ انگریز قوم کا ہے، یہ جرمن قوم کا ملک ہے۔ اب یہاں سے وہ لوگ جو اس ملک کے شہری نہیں ہیں، یا اس کا پس منظر نہیں رکھتے، یا اس کی تاریخ کے ساتھ اس طرح وابستہ نہیں ہیں، وہ اگر یہاں ہوں گے تو پھر وہ دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت سے ہوں گے، یعنی اس قوم کے محکوم ہوں گے۔ یہ دنیا نہیں کہتی۔ تو قومی ریاست کے تصور کو اگر آپ وابستہ کر رہے ہیں اس پرانی تاریخ کے ساتھ تو پھر آپ کو یہی کہنا بھی چاہیے۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں یہ وہ تضادات ہیں
جن کے اندر تاریخی پس منظر اور اگلا قدم مل کے چل رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اسی لیے اپنی بات سمجھانے کے لیے مثال دی تھی کہ برطانیہ کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت جمہوریت کی ماں کی حیثیت رکھتا ہے، جی، اس کی پارلیمنٹ مادر پارلیمنٹ ہے، اس نے جمہوری روایات قائم کی ہیں، اس کے دستور نے جمہوری دساتیر کے لیے جو ہے ہی نہیں، لکھا ہوا نہیں ہے، جی میں کاٹ رہا ہوں۔ بنیاد فراہم کی ہے، یہ سب کچھ کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ ایک مسیحی ریاست بھی، یعنی مسیحی بہی معنی کہ وہاں بادشاہ سلامت مسیحیت کا بھی کسٹوڈین، وہ چرچ کا بھی اسی طریقے سے نمائندہ ہے، چرچ بھی گویا اس کی سرپرستی میں ہے۔ تو بالکل یہی تصورات ہیں جو ہر جگہ موجود ہے، یعنی اگر کسی قوم کی اکثریت ہے تو وہ قوم اپنی اس تاریخی شناخت کو بالاتر بھی رکھنا چاہتی ہے۔ ہم نے ملیشیا میں بالکل یہی کشمکش دیکھی، یعنی وہاں چینی برابر کے شہری ہو چکے ہوئے، جدید قومی ریاست یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی دوسرے درجے کا شہری ہو سکتا ہے۔ وہاں جو 10-11% ہندوستانی آباد ہے، پرانے ہندوستانی جو زیادہ تر جنوبی ہند سے گئے ہیں، وہ بھی ہیں، وہ اس کے شہری ہیں، اسی طرح کی حیثیت رکھتے ہیں، حکومت کے پورے نظم میں شریک ہے، لیکن وہ ملے قوم کا ملک سمجھا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ سمجھ لیجیے کہ پاکستان میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، اسی طرح سے وہاں پر یہود کو آباد کر دیا گیا، اور اب ان کی ایک خطے میں جو اقوام متحدہ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا اکثریت ہے، تو وہ یہود کا ملک ہے، لیکن وہ یہود کا ملک کس اصول پر ہے؟ یعنی اب وہاں یہود آباد ہو سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ وہاں پر عرب آباد ہیں، وہاں دوسری قومیں آباد ہیں، بلکہ ان کو آپ اگر یہ کہیں کہ اسرائیل کو آپ سارے علاقے تک محیط کر لیں اور سب کو اپنا شہری بنا لیں تو بنا لیں گے، نہیں فلسطین کو بھی شامل کر لیں تو وہ اس پہ راضی ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کی اکثریت قائم رہتی ہے۔ اس لیے کہ اکثریت کو تو قائم رکھنے کی کوشش کریں گے نا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر میں ہندوستان کی طرف سے یہ صحیح ہوگی، اور کشمیری اس کو محسوس کرتے ہیں کہ وہاں آہستہ آہستہ ان کی اکثریت کو تحلیل کر دیا جائے۔ جی، تو دوسرا تصور وہ موجود ہے کہ اکثریت نے فیصلہ کن ہونا ہے۔ قومی ریاست میں بھی کوئی جمہوری نظام ہی بنائے گئے نا، صحیح ہے، تو اکثریت کا مذہب اب کیا ہے، اکثریت کی شناخت کیا ہے، اکثریت کی زبان کیا ہے، یہ چیز خود بخود غلبہ پا لیتی ہے۔ اب غلبہ پاتی ہے تو اپنا اظہار چاہتی ہے، تو کہیں وہ دستوری اظہار کا تقاضا کر رہی ہے اور کہیں وہ قومی شناخت کے اظہار کا تقاضا کر رہی ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر پھر ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہوئی کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں نے اس کو بنایا ہے، اس وجہ سے اس کا اب سرکاری مذہب اسلام ہے۔ آپ پوچھیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر پوچھیں اس بات کو کہ سرکاری مذہب اسلام کے معنی کیا ہیں، انڈونیشیا سے پوچھیے، کسی اور جگہ سے پوچھیے، یعنی کیا اسلام کے ماننے والوں ہی کو یہاں حق کی حکومت حاصل ہے؟ اس بات کو اصول میں نہیں مانا جائے گا۔ یہ کہا جائے گا کہ نہیں، باقی سب لوگ بھی برابر کے شہری ہیں، شریک ہو سکتے ہیں۔ ہاں البتہ زیادہ سے زیادہ جیسے ہمارے دستور میں ہے کہ سربراہ مملکت مسلمان ہی ہوگا، یا اس کا یہ عقیدہ ہوگا، یہ چیز ہوگی۔ تو اس طرح آپ تاریخ کو، اپنی اکثریت کی شناخت کو، جو اصل میں ملک بنانے کا باعث بنی ہے یا ملک میں یہ لکیر کھینچنے کا باعث بنی ہے، خواہ وہ آپ کا عراقی ہونا ہے یا آپ کا مسلمان ہونا ہے، آپ کا افغانی ہونا ہے یا آپ کا شامی ہونا ہے، جو آپ کی وہ شناخت ہے وہ بھی تقاضا کر رہی ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے، اور دنیا قومی ریاست کی طرف جو سفر کر چکی ہے وہ بھی کچھ تقاضے کر رہا ہے۔ تو ان تقاضوں کو ساتھ ملا کر چلنے کی صورت پیدا کی جاتی ہے۔ اس میں اگر عملی لحاظ سے آپ دیکھیں تو جو تاریخی تقاضے ہیں وہ ان تمام ریاستوں میں جو قومی ریاستیں بن گئی ہیں، وہ تمام علامتی جگہ پر چلے گئے۔ برطانیہ میں جیسے گئے ہیں، ہر جگہ ہے، ہر جگہ یہی صورتحال ہے، وہ علامتی جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ علامتی جگہ پر جب تک وہ رہتے ہیں تو عام طور پر اس میں کسی کی زمین پر شکن نہیں آتی، لوگ اس کو ہسٹری کی کنٹینیوٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہاں اس وقت جو لوگ آباد ہیں ان کو کوئی تردد نہیں ہوا کہ ایک مسیحی روایت کے تحت ان کے بادشاہ کی تخت نشینی ہوئی، کوئی تردد نہیں ہوا، بلکہ وہ اس کو دیکھ کر حظ اٹھا رہے ہیں، لطفی اٹھا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قابل قبول ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ علامت سے نیچے آنا چاہتے ہیں تو اب جو حقائق قومی ریاست نے پیدا کر دیے ہیں، بین الاقوامی تصورات نے پیدا کر دیے ہیں، جمہوری اقدار نے پیدا کر دیے ہیں، ان میں تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ بڑی دلچسپ آنسر۔ تو اگر آپ اس کو اس کی جگہ پر رہنے دیں علامت کے طور پر تو کوئی کشمکش نہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہ بات ابتدا میں اگر مان لی گئی کہ اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، ایک قرارداد مقاصد بھی منظور ہو گئی، یہ سب چیزیں، تو کچھ تھوڑی کشمکش کے بعد ایک جگہ چلی گئی۔ آپ جیسے ہی ان کو آپریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں
ان کو زمین پر لانے کی کوشش کرتے ہیں تو کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس لیے کہ یہ دو تصورات اپنے اندر ہم آہنگی نہیں رکھتے، اس کی طرف میں نے توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ پہلے دن سے ہمیں یہ مرض لاحق ہے کہ ہم اس کشمکش میں مبتلا ہیں۔ ہمارے ہاں یہ علامتی اظہار نہیں ہے جیسے کہ برطانیہ میں ہے، علامتی اظہار نہیں ہے جیسے کہ انڈونیشیا میں ہے، ہمارے ہاں یہ علامتی اظہار نہیں ہے جیسے کہ ملیشیا میں ہے، یہ ہمارے ہاں ایک حقیقی چیز کے طور پر زمین پر آنا چاہتا ہے۔ جب زمین پر آنا چاہتا ہے تو ایسا تصادم پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی حل ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ بڑی دلچسپ عام صاحب، یہ جو پس منظر آپ نے اس سوال کے جواب میں واضح کیا، اس سے جو کشمکش ہے، جو پرابلم ہے، وہ واضح ہوتی ہے۔ اچھا، میں آپ کے سامنے ایک اور بڑا اہم نقطہ رکھتا ہوں۔ گزشتہ دنوں میں ایک بڑے مذہبی مفکر نے یہ پیش کیا آپ ہی کی بات پر، جو آپ قومی ریاست اور بتاتے ہیں موجودہ عہد کی سیاسی حرکیات کہاں پر لے گئی ہیں اس اسٹیٹ کے پورے تصور کو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مان لیتے ہیں ہم سب کی بات کہ یہ تقسیم اسی پس منظر میں ہوئی، برطانوی پارلیمنٹ نے یہ منظور کیا 2 ڈومیننٹ اسٹیٹس کو ہم بنا دیں گے، قومی ریاست کے طور پہ ہمیں انہوں نے آزادی دی، لیکن یہ جو آزادی انہوں نے دی وہ خود فاتحین تھے، انہوں نے قبضہ کیا تھا، اب ہمیں آزادی دے دی، ان کا ایک سیاسی تصور ہوگا، ایک نظم دنیا میں عرف سب کچھ چل رہا ہوگا۔ ہم نے آزادی لینے کے بعد جو ہمارا سیاسی تصور تھا اس کو ضم کر کے اپنی ریاست کو وجود پذیر کر دیا، اس میں کیا پرابلم ہے؟ قومی ریاست کی یہ جو پوری کی پوری پس منظر اور تاریخ تھی، یہ کوئی الہیاتی یا کوئی قرآن و سنت میں لکھی ہوئی بات تو نہیں ہے، دنیا میں ہوا، ہم نے اس سے اپنا حصہ لیا، اس سے لے کے جو چاہے آگے بنا لی۔ آپ جو چاہے کریں، لیکن یہ کہ آپ جب کریں گے تو جو لوگ آپ سے اختلاف رکھتے ہیں اور آپ کی ریاست میں موجود ہیں ان کی کیا حیثیت آپ مانتے ہیں، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا نا۔ کرنا پڑے گا۔ تو یہ فیصلہ آپ کریں پھر، یعنی جس طرح سے ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے تھے کہ یہ دوسرے درجے کے شہری، ان کو اسی حیثیت سے رہنا چاہیے، یہ پھر کہیں، آگے بڑھ کر کہیں یہ بات۔ اچھا، آپ یہ نہیں کہنا چاہتے تو پھر یہ بتائیں کہ اس ریاست کے ساتھ ان کے تعلق کی نوعیت کیا ہے، یا وہ نہیں رہ سکتے جائیں یہاں سے، اور اگر کچھ اور لوگ یہاں آئیں گے تو ان کی حیثیت کیا ہوگی۔ یہ ساری باتیں ہیں، یعنی جو آپ تصور قائم کرنا چاہتے ہیں وہ اصل میں کچھ منطقی تقاضے پیدا کر دے گا، ان کو پھر واضح کرنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھیے ہم اقلیت کا لفظ بولتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ قومی ریاست ہے تو کوئی اقلیت ہے نہ اکثریت، اس میں تو پھر سیاسی اصولوں کے اوپر اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوگی، جس طرح کہ دنیا کے ہر ملک میں ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ قومی ریاست کا تصور پیدا ہونے کے بعد اب نظام کیسے بننا ہے، اگر بادشاہت نہیں ہے تو وہ نظام جمہوریت پر بنے گا، جمہوریت پر بنے گا تو اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی۔ تو یہ اصل میں وہ تضادات ہیں جو تاریخ نے اور سیاسی عمل میں نئی سیاسی اقدار کے پیدا ہونے نے پیدا کر دیے ہیں، ان کو برتر لوگوں کو حل کرنے کی صحیح کرنی چاہیے تھی، لیکن ہمارے ہاں اس معاملے میں جذبات سے زیادہ کام لیا گیا، حقائق کو زمین پر کھڑے ہو کر سمجھنے کی جدوجہد کم کی گئی ہے۔ یعنی میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ان تضادات کو حل کریں، آگے نکلیں اور ان تضادات کو حل کریں۔ اگر پاکستان ایک قومی ریاست ہے تو اب قومی ریاست میں حکومت زیر بحث آ جائے گی، یعنی حکومت کس طرح کی، پاکستان میں، عراق میں، شام میں حکومت کیسی قائم ہونی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت قائم کرنے کا اگر جمہوری طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے اور کوئی استبدادی حکومت قائم کرنی ہے تو بحث بالکل الگ ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں جس کو مذہبی حکومت کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر تھیوکریسی ہوتی، جی، یعنی مذہبی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ وہ طبقہ جو اپنے آپ کو مذہب کے علم کے ساتھ خاص کیے ہوئے ہے وہ حکومت کرے گا۔ مذہبی حکومت اس کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ یہ دیکھیے کہ تینوں جگہ یہی ہوا ہے، جہاں مذہبی حکومت بنی ہے، سعودی عرب میں دیکھ لیجئے، ایران میں دیکھ لیجئے، افغانستان میں دیکھ لیجئے، تینوں جگہ یہی ہوا ہے۔ یعنی ایک مذہبی گروہ نے اپنی قوت کے بلبوتے کے اوپر گویا اس ملک کو فتح کر لیا ہے، ٹھیک، ملک کے اندر کے لوگوں نے اپنے ہی ملک کو فتح کر لیا ہے۔ ایک تو وہ زمانہ تھا نا کہ باہر کے لوگ آ کے فتح کرتے تھے، اندر سے ہی فتح کر لیا ہے۔ اور کس طرح ہے، آپ سعودی عرب میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، جو خاندان حکومت کر رہا ہے، اس کی تاریخ دیکھ لیجئے، وہ لوگ کہاں سے اٹھے، باہر سے تو نہیں آئے، وہ اسی کے ایک علاقے نجد سے اٹھے، انہی کی رعیہ کی سلطنت ہے جہاں سے وہ اٹھے ہیں۔ وہاں ایک مذہبی تحریک پیدا ہوئی ہے، اس مذہبی تحریک نے اس مذہبی تحریک کے تصورات کے ساتھ اسی طرح کی وابستگی پیدا کی ہے جیسی مذہبی علم پیدا کرتا ہے، یا جیسی پادریوں میں، علماء میں پیدا ہو جاتی ہے، یا ہمارے دینی مدارس کے طالب علموں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ ایک الگ شناخت کے ساتھ اپنی حیثیت بنا لیتے ہیں تو اب ظاہر ہے ان کا ایک مذہبی تصور ہے، ان کی ایک مذہبی تعبیر ہے۔ وہ جس وقت کسی ملک کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، انہوں نے قبضہ کیا،
یعنی ایسا تو نہیں ہوا نا کہ وہاں کے لوگوں نے ان کا انتخاب کر لیا تھا، سعودی خاندان نے قبضہ کیا اور انہی علماء کے ساتھ مل کے، جن کو آل الشیخ کہتے ہیں، ان کے درمیان معاہدات ہوئے، اور اس طرح ایک مذہبی گروہ نے، یعنی جو اگرچہ یہ نہیں کہا جا سکتا سارے مذہبی علماء تھے، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ ایک اختلاط پر مبنی مذہبی گروہ بنا۔ اس مذہبی گروہ نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ جب انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی تو آپ دیکھیں کہ ان کے تصورات کے مطابق شریعت نافذ کر دی گئی، ان کے تصورات کے تحت پورے معاشرے کو پابند کر دیا گیا۔ جہاں جہاں بھی ان کے تصورات کے تحت کوئی چیز خلاف اسلام تھی وہ ختم کر دی گئی۔ وہ مزارات بنے ہوئے تھے وہ ڈھا دیے گئے، قبے بنے ہوئے تھے وہ گرا دیے گئے، بعض رسوم ختم کر دی گئیں۔ اس طرح کے بے شمار اقدامات انہوں نے کیے، اور شریعت، قانون، اسی طریقے سے قضاء کا نظام، ساری چیزیں انہوں نے نافذ کر دی۔ لیکن کس اصول پر؟ اسی اصول پر کہ یہ ملک ہم نے فتح کر لیا ہے۔ ایران میں یہ سب کچھ انقلابی تحریک کے نتیجے میں ہو گیا، بادشاہت قائم تھی، اس کا تختہ الٹ دیا گیا۔ وہ تختہ الٹنے کا کام مختلف گروہوں نے کیا اور اس کے لیے جدوجہد بھی کی، لیکن بتدریج آخری مراحل میں وہاں کے علماء کا غلبہ ہو گیا، اور امام خمینی کی قیادت میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں بھی گویا لوگوں کے ہجوم اٹھے، انہوں نے بادشاہ کو فرار ہونے پہ مجبور کر دیا، اور وہاں پر گویا ان کا قبضہ ہو گیا، انہیں غلبہ حاصل ہو گیا۔ جب قبضہ ہو گیا تو انہوں نے وہاں اگر غور کر کے دیکھیں تو دونوں چیزوں کو پھر ملانے کی صحیح کی، یعنی اصلاً اقتدار کن کے پاس ہے؟ علماء کے پاس، وہی آخری اور فیصلہ کن اتھارٹی ہیں۔ ایک نوعیت کی پاپائیت ہی ہے جس کو قائم کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ انتخابات، جمہوریت، یعنی ان کو بھی ملا دیا گیا۔ اس طرح ایک بہت اچھا بلینڈ تیار کیا ہے انہوں نے، اچھا یا برا جس پہلو سے بھی آپ دیکھ لیں وہ بہرحال موجود ہے، اور بالکل اسی طریقے سے جو ان کے تصورات ہیں انہی کے تحت انہوں نے قوانین نافذ کر دیے ہیں، انہی کے تحت پوری سوسائٹی کی اخلاقی تربیت کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، وہاں بھی یہ کام ہوئے۔ اسی طرح کا معاملہ طالبان نے کیا ہے، یعنی جب انہوں نے، طالبان کون ہے؟ وہی آپ دیکھیے ایک مذہبی علم کی شناخت رکھنے والے لوگ، ہاں وہ پڑھنے والے لوگ ہیں یا ان کے اساتذہ ہیں، وہ دونوں ہیں جنہوں نے مل کر ایک حکومت قائم کر لی اور اسی طریقے سے قبضہ کیا۔ یعنی وہ لوگ جو وہاں پر قبضہ کیے ہوئے تھے وہ خبر پہلے روسی تھے یا پھر بعد میں امریکی تھے، ان سے لڑ کے انہوں نے قبضہ چھڑا لیا ہے۔ اب وہ اس ملک پر حکمران ہے، ملک پر حکمران ہے تو ان کی حکومت ہے۔ اس طرح کی حکومت، مذہبی حکومت میں نہ کوئی جمہوریت کا تصور، حقیقی تصور ہوتا ہے، نہ لوگوں کی اس طرح کی شرکت ہوتی ہے، اور چونکہ ان تمام تصورات میں پوری کی پوری قوم اس مذہب کی پابند کی جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شخصی معاملات تک احکام ممتد ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اس طرح کے مذہبی گروہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو، لوگوں کو اپنے نظریات کا ان کی شخصی معاملات تک میں پابند بنانے کا حق حاصل ہو گیا۔ میں اس کو کہتا ہوں یہ مذہبی حکومتیں ہیں۔ اس طرح کی مذہبی حکومتیں جب بھی قائم ہوتی ہیں وہ استبدادی ہوتی ہیں، وہ اسی طرح سے قبضہ کر کے قائم کی جاتی ہیں، اس میں مذہبی گروہ حکومت کرتا ہے، اور اس کی صورت بالکل وہی بنتی ہے جو ان تینوں ملکوں میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم سب بات آپ نے واضح فرمائی، موجودہ دنیا کے اندر قومی ریاستوں کا دور ہے۔ اگر کوئی قومی ریاست ہوگی تو سوال صرف دو اٹھیں گے کہ ان کے اندر حکومت کس کی ہے۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے اور مذہبی حکومت کیا ہوتی ہے؟ ہم سب نے واضح کیا مذہبی حکومت، اسلام بھی ایک مذہب ہے، تو اب مسلمان کہیں پہ رہیں گے تو ان کی حکومت کیسے ہوگی؟ اس اہم سوال کو زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔